نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين. آل دو تے دروشی انہوں نے پڑھی ہے تے دروشی جڑا نا دم کٹا ہو جاندہ ہے. یہ روایت موجود ہے. دم کٹا نہ پڑھیا کرو. پوچھا حضور دم کٹا کیڑا؟ فرمایا جی آل دا ذکر نہ ہوئے. اس وقت پڑھیا وعلا آلہ طیبین الطاہرین وعلا آلہ طیبین الطاہرین. جڑے طیب و طاہر ہوندے نے ختامہ نہیں کرتے. سبحان اللہ. حفاظت دے اعلیٰ ترین درجے چاہتے ہیں. حفاظت دے حفاظت دا لفظ بول رہے ہیں. حفاظت دا جڑا آخری درجہ ہے نا اتھے وہ فائز ہوتے ہیں. آلہ طیبین الطاہرین وعلا اصحابہ الہادین المہدیین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم. حمد و صلوات کے بعد جامعہ میرات الاسلام اس کا بھی نام ہے نا، کیونکہ میں تو برطانیہ والا زیادہ یاد ہے آپ کا مدرسہ. تو صاحب نے پہلے تو برطانیہ میں بہت بڑی درسگاہ قائم کی، ڈاک خانہ خریدا. ڈاک خانہ خریدنا کوئی آسان بات ہے برطانیہ کا. ہاں جی. تو صاحب نے اس میں نا بہت بڑی درسگاہ قائم کی. اس میں بچے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بھی، بیویاں بھی. اور صاحب کی تمام محفلیں علمی روحانی ہوتی ہیں. اور لیڈز شہر کے یہ غالباً برطانیہ کا تیسرا بڑا شہر ہے. لندن بڑا ہے سب سے، چلو تیسرا یہ چوتھا ہے بڑا شہر. لیڈز کے تمام مسلمان صاحبزادہ صاحب سے مستفید ہو رہے ہیں. اب صاحبزادہ صاحب نے اپنے گاؤں کے ساتھ وفا کی، ورنہ یہ جامعہ اسلام آباد میں قائم کر لیتے. صاحبزادہ صاحب اسلام آباد کی کسی بڑی روڈ پر زمین خریدتے، وہاں پر قائم کرتے. لاہور قائم کر لیتے، ہاں جی، جی ٹی روڈ پر قائم کر لیتے. صاحبزادہ صاحب نے نہ اپنے گاؤں سے محبت کیا. ٹٹا پوٹ والوں صاحبزادہ صاحب نے آپ سے محبت کی ہے. اب آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ صاحبزادہ صاحب سے محبت کرو. آپ کا بھی فرض بنتا ہے. صاحبزادہ صاحب نے اپنی کمائی کا اکثر حصہ یہاں پر خرچ کر دیا ہے. آگے بھی ان کے بڑے عزائم ہیں. دونوں ان کے جو بھانجے ہیں، خصوصاً صاحبزادہ حافظ امتیاز صاحب جو ہیں، اور جو صاحبزادہ ایاز صاحب ہیں وہ بھی ان کے معاون ہیں. اور ان کے بھتیجے جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، عاصم صاحب نے بڑا ٹائم دیا اس ادارے کو. تو سارا خاندان ہی ان کے ساتھ، ان کے مرید بھی ہیں سارے، اور سارے وفادار بھی ہیں، اور سارے مؤدب بھی ہیں. دونوں بیٹے تو ہے آپ کے، وہ تو سب کچھ ہے نا، وہ تو آپ کے جانشین زندگی میں بن گئے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں. ٹی ویوں پر آتے ہیں، بڑی سونی تلاوت کرتے ہیں. چھوٹے بیٹوں کا میں نے سنا ہے جیسے قاری غلام رسول صاحب تلاوت کرتے تھے. ہاں جی، بہت خوبصورت تلاوت. میں بڑا متاثر ہوا. بڑے بیٹوں کی تقریر سن کے میں بڑا متاثر ہوا. میلاد پر بھی انہوں نے تقریر کی ہے، جو میلاد گزرا ہے بڑے صاحبزادے نے تقریر کی ہے. تو اصل تو یہی باتیں ہوتی ہیں. دین کی جو خدمت ہے، اور علم دین کی بنیاد ہے. آپ جانتے ہیں عقیدہ توحید کی بھی بنیاد علم ہے، عقیدہ رسالت کی بنیاد بھی علم ہے، عقیدہ تقدیر کی بنیاد بھی، عقیدہ ملائکہ کی بنیاد بھی، عقیدہ کتب سماویہ کی بنیاد بھی علم ہے.
عقیدہ قیامت اور ما بعد القیامت کی بنیاد بھی علم ہے. وضو، نماز، روزہ، حج زکوٰۃ کی بنیاد بھی. دیکھیں آپ سر کا مسح نہیں کر سکتے، پتہ ہی کوئی نہیں کیسے کرنا ہے، تو آپ نماز پڑھنے کے قابل ہیں؟ جی نہیں، مجھے بتائیں. تو نماز کے لیے بھی علم بنیاد ہے. علم نہیں تو آپ کس طرح آپ صحیح طریقے سے چہرے کو دھوئیں گے؟ چہرہ تو اوپر سے تو نہیں نہ دھونا جو انگریزوں والا ہوتا ہے. ہمارا تو چہرہ کان سے شروع ہو جاتا ہے دوسرے کان تک، سر کے بالوں سے. یہ اوپر سے تو نہیں آنکھوں تک کی آنکھیں صاف ہو جائیں. یہ تو سر کے بالوں سے شروع ہوتا ہے، ٹھوڑی کے نیچے تک ہے. سارے پر پانی بہانا ہے. اور اگر داڑھی ہے تو بالوں کو تر کرنا ہے، داڑھی کی جڑوں کو خلال بھی کرنا ہے. اور سر کا مسح جو ہے نا، اسے پاؤں بھگو کے نا پانی میں یہاں تک، یہ 3 انگلیاں جو ہے، 3 انگلیاں صرف استعمال کرنی ہیں، 3 انگلیاں، باقی کچھ نہیں. اور سرے سے لے کر جڑ تک. یہ دیکھو، یہ بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں پر رکھنی ہے. 3 انگلیاں رکھتی ہیں میں نے، یہ دیکھ لو، 3 انگلیاں، صرف 3 انگلیاں. ان کو اسی طرح آخر تک لے جانا. یہ تری استعمال ہوگی 3 انگلیاں. اب باقی ساری باقی ہے. یہ دونوں ہتھیلیوں کی یہاں پر استعمال کر لو. سر پورا ہو گیا. اب کان بھی، حضور نے فرمایا کان بھی سر کا حصہ ہے. الاذنان من الراس. اب کانوں کا بھی کرنا ہے. اس انگلی کو اندر استعمال کرو، ایسے ایسے کر کے یہ جو انگلی کا آخری حصہ ہے یہ اوپر ایسے استعمال کرو. انگوٹھے باہر استعمال کرو. یہ ہاتھ اندر کا سارا استعمال ہو گیا. پیچھے کا بھی باقی ہے. پیچھے کا گردن پر ایسے استعمال کرو کہ انگریز مسلمان ہوں. ایک فرانس کا بڑا متعصب انگریز مسلمان ہوا، اس نے مسح کرتے دیکھا، اس نے کہا یہ مذہب جو ہے اس میں تو صحت ہے، یہ تو جو آدمی مسح کرے اس کو فالج ہوتا ہی نہیں ہے، جو گردن کا صحیح مسح کرے اس کو فالج نہیں ہوتا، اس کا دوران خون جاری رہتا ہے، اس کا خون کا دورہ صحیح رہتا ہے. یہ تو بڑا زبردست مذہب ہے. یہ دیکھ ایسے آپ لوگ تو پھر ایسے مسح کرتے ہیں، پہلے تو کرتے کوئی نہیں کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں. بس یہ نہیں، یہ ذرا نا پوری طاقت کے ساتھ ایسے ایسے کرنا تک لگا. یہ سر کا مسئلہ. تو علم کے بغیر آپ وضو نہیں کر سکتے، تیمم نہیں کر سکتے. علم کے بغیر آپ کلی نہیں کر سکتے. علم کے بغیر آپ استنشاق نہیں کر سکتے. علم کے بغیر آپ صحیح طرح بازو کو نہیں دھو سکتے، پاؤں کو صحیح طرح نہیں دھو سکتے. خلال بھی انگلیوں کا کرنا ہوتا ہے. اکثر لوگ خلال کو نہیں کرتے، اندر پانی جاتے ہی کو نہیں انگلیوں کے. میں تو چیک کیا ہے کہ جب تک خلال نہ کیا جائے اندر تالی نہیں ہوتا. خلال ضروری ہے. تو اس طرح پھر نماز کو دیکھ لیں. اب صاحبزادہ دلشاد صاحب مجھے اجازت نہیں دیں گے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. چند علماء چھوڑ کر میرے خیال ہے آپ کو یاد کوئی نہیں. تو واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، سنت رہ جائے تو سجدہ صاحب نہیں واجب ہوتا. تو آپ ہو سکتا ہے سنت پر سجدہ صاحب نکال لیں، مستحب پر نکال لیں. ہاں جی، آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ نماز کے بعد نہ آپ نے آج تک یاد کیا ہے نماز کے واجبات کو، اس کے لیے بھی علم ضروری ہے. نماز کی شرطیں جو ہیں ان کا علم ہونا چاہیے نا، علم ہونا چاہیے. اور نماز کے جو اندر فرض ہیں، ارکان، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 7 ہیں، وہ ان کو بھی یاد ہونا چاہیے. ارکان رہ جائیں، ایک رکن رہ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. واجب رہ جائے تو نماز ناقص ہو جاتی ہے، سجدہ صاحب سے پوری ہو جاتی ہے بھول کر اگر کوئی واجب رہ جائے. اس طرح زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے مسائل معلوم ہو آپ کو. اس طرح روزے کے لیے بڑا ضروری ہے. بہت سے لوگ روزہ ضائع کر دیتے ہیں جھوٹی باتیں کر کے، بد نظری سے کسی کو دیکھ کر، غیر محرم پر تاڑ کر، کسی غیر محرم کو تاڑ کے دیکھنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور گندی بات سننے سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے، گندی بات کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے، روزے کے آداب ہیں.
اور اس طرح پھر حج ہے، حج کا تو ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب بڑے لوگوں کو لے کر آتے ہیں حج پر، اور ان کو سارا یاد کرا کے پھر حج کراتے ہیں۔ یہ میں صاحبزادہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ عمرے پر ان کے ساتھ لوگ آتے ہیں تو ان کو عمرہ صحیح سیٹ کرا دیتے ہیں اور حج بھی سارا صحیح کرا دیتے ہیں۔ اب بہت سے حج ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں نماز میں فرض کتنے ہیں، نماز میں حج میں فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، اور کن باتوں سے حج جو ہے فاسد ہو جاتا ہے، کن باتوں سے حج جو ہوتا ہے مکروہ ہو جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ حاجی صاحب حج پر چلے گئے، کچھ کیا کچھ چھوڑ دیا، حاجی صاحب بن گئے۔ کوئی کام اوٹ نہ کر دیا، کوئی اوپر کر دیا، کوئی نیچے کر دیا، کوئی آگے کر دیا، کوئی پیچھے کر دیا، کچھ کیا کچھ نہ کیا۔ تو الیاذ باللہ کچھ لوگ کنکریاں مارنے کے جاتی ہیں تو جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بجائے ادھر ہی دور سے ہی ایسے پھینک دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ قریب سے جانا چاہیے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے وہ کیسے قریب بندہ جا سکتا ہے، میں بتا دوں، چلو میں بتاتا ہوں۔ یہ جمرہ ہے تو آپ نے یہاں سے نہیں جانا، یہاں پر ہی بھیڑ ہوتی ہے، آپ نے تھوڑا سا دیوار کے ساتھ ساتھ سے ایسے آگے جا رہا ہے بندہ، کوئی بندہ کو روکے گا آگے نکل رہے ہیں، آگے سے ہو کر تھوڑا سا ایسے اوپر ایسے آئیں، یہاں سے آپ بالکل جمرہ کے قریب آ جائیں گے اور کھڑک ماریں جمرے کو۔ ہاں جی، بالکل نشانے پر۔ زکوٰۃ کے مسئلوں کا کوئی پتہ نہیں، حلال حرام کے مسئلوں کا کوئی پتہ نہیں، نجاست غلیظہ کا کوئی پتہ نہیں، خفیفہ کا کوئی پتہ نہیں، بڑے بڑے امام مسجدوں کا مسئلہ نہیں آتا، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں۔ تو علم کی بہت کمی ہے، عقیدے میں بھی علم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے؟ شاید میری تعریف صاحب کہیں گے جی پیر محمد افضل قادری، ابن حضرت مولانا پیر محمد اسلم قادری، آف سکونت نیک آباد موراڑیاں شریف، تحصیل گجرات، ضلع گجرات، صوبہ پنجاب، پاکستان، بر اعظم ایشیا، اور شمسی نظام کے اندر زمین کا سیارہ جو ہے اس پر رہتے ہیں۔ میری تعریف آپ بتائیں گے، اللہ کی تعریف آپ کو کوئی نہیں آتی۔ آپ کلمہ تو آپ نے پڑھا لیکن اللہ کی تعریف کیا ہے آپ نے پڑھی کوئی نہیں، تو آپ کو آنی کیسے ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی تعریف کیا ہے؟ ہاں جی، تو هو الواجب لوجود ہی والمستجمع لصفات الکمال۔ تو اس کی تشریح کبھی آپ صاحب صاحب سے پوچھ لیں، مجھ سے پوچھ لیں، اندر معلومات ہیں، ٹائم نکالیں نا جی، عورتیں ادھر مرد ادھر۔ صاحب صاحب کے دونوں نواسے بھی عالم فاضل ہیں ماشاءاللہ، بیٹے بھی عالم فاضل بن چکے ہیں، بن رہے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم آپ نکالیں خدا کے لیے، چائے کے سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ جو بیٹیاں امی کے پاس بیٹھتی ہیں چائے میں شامل ہو جاتی ہیں وہ سیکھ رہتی ہیں، جو نہیں وہ پہ تلپٹ جا کے کھاتی ہیں سسرال والے گھروں میں، کہتے ہیں چائے بھی نہیں پکا سکتی۔ ہاں جی، ویاہ کرا کے آ گئی تو چاہ پکان تو پتہ کوئی نہیں۔ تو جناب چاہ واسطے بھی سیکھنا پہنتا ہے، تے دین اسلام کوئی معمولی چیز ہے جڑا تم ایویں ہی آ جائے پڑھنے تو بغیر۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں صاحبزادہ صاحب کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ زمینیں ادھر رہ جانی ہیں، ساری زمینیں ادھر رہ جانی ہیں۔ ان کو ضرورت ہے تو زمین دو، پیسہ دو، ان کے کلمے شامل مرید بن جو ان کے، کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں۔ ان کے والد صاحب عاشق رسول تھے، حضرت قبلہ میاں سعید صاحب، سعید احمد صاحب نقشبندی للہی، قبلہ ابا جی کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ یہ رشتہ محبت پیدا ہو گیا تو فرمان لگے میں اپنے بیٹے کو بابو نہیں، میں ان کو عالم بنانا ہے۔ ایک بیٹا تو بابو بن رہا ہے، ان کو عالم بنانا ہے۔ ان پر پھر لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ جی وہ بڑا جو ہے سجاد وہ تو بابو بن رہا ہے اور آپ مسیطل بن رہے ہیں۔ ہاں جی، تو ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جو بابو بنے وہ خود ان کے مرید بن گئے، یہ ان کے بھی پیر بن گئے، ان کی اولاد کے بھی پیر بن گئے، شیخ بن گئے۔ آج بڑے بڑے لوگ چھٹا پوڑ کے ادھر ادھر کے مرید ہو رہے ہیں۔ میں جو بات جانتا ہوں گواہی دے رہا ہوں مسجد کے اندر، جب سے میں صاحبزادہ صاحب کو دیکھا یہ تہجد کی پابند ہے۔
بہت کم علماء تہجد کے پابند ہوتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب کو میں نے برطانیہ میں بھی دیکھا، یہاں پر بھی مراڑیشی میں بھی، صاحبزادہ صاحب تہجد نہیں چھوڑے، صاحبزادہ صاحب نماز کے پابند ہیں، رزق حلال کے پابند ہیں۔ ان کے ابا جی بھی رزق حلال کے پابند تھے، تجارت کرتے تھے اور تجارت کر کے اپنے بیٹوں کا پیٹ بھرتے تھے رزق حلال سے۔ تو صاحبزادہ صاحب اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار عالم ربانی ہیں، صرف عالم نہیں ہیں، عالم صاحبزادہ صاحب تو پیر ترکت بھی ہیں، کیونکہ قبلہ ابا جی کے پاس جتنا فیض تھا سارے ہی انہوں نے ان کو دے دیا، ہم نے تو بعد میں لیا تھوڑا بہت، اصل فیض صاحبزادہ دلشاد صاحب نے لے لیا۔ جتنا خزانہ ابا جی کے پاس بٹالہ شریف کا تھا، غوث پاک کے سلسلوں کا، وہ تو صاحبزادہ صاحب بھی لوٹ گئے سارے ہی، محنت کر کر کے، قبلہ والے صاحب کی خدمت کر کر کے ان کو ابا جی نے سب کچھ دے دیا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی بیعت ہے، جو آپ میں سے مرید نہیں ہے نا، آج ہی دعا کے بعد ان کی بیعت ہو کر جائیں، سارا ٹھٹا پوٹ ارد گرد کے دیہات علاقے سب بیعت ہو جائیں، اس جامعہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب میں علم کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں، جو بات شاید علماء بیان نہ کریں، علامہ عظیم صاحب نے توجہ سے سننا ہے۔ پانی پیو۔ ایک علم اللہ کا ہے، ایک علم مخلوق کا ہے۔ کیا بتایا؟ مخلوق کا یا کسبی ہے یا وہبی ہے، یا اللہ تعالیٰ بغیر کسب کے عطا کر دیتا ہے جی۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ماں اپنے چھاتی کے ساتھ لگائے تو وہ دودھ چونگنا شروع کر دیتا ہے، وہ چسکیاں لینی شروع کر دیتا ہے۔ وہ چسکیاں کس نے سکھائیں؟ بتاؤ یار، کس کالج میں اس نے سیکھیں؟ اس بچے کو کس نے بتایا کہ ماں کے چھاتی میں تمہاری خوراک ہے؟ کس نے سکھایا اس کو؟ یہ علم وہبی وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی علم وہبی ہوا۔ پھر انسان محنت کرتا ہے تو علم کسبی اللہ نے پھر دیا، کسبی۔ اچھا، نبوت کا جو علم ہوتا ہے نا وہ سارا وہبی ہوتا ہے۔ یہ آپ میں اور نبوت میں فرق ہے۔ ہمارا علم وہبی بھی ہوتا ہے، کسبی بھی ہوتا ہے، نبوت کا صرف وہبی ہوتا ہے۔ نبی کا علم جو ہے نا وہبی ہوتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا انسانوں میں، اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا فرشتوں میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل امین حضور کے استاد ہیں، حالانکہ جبریل امین حضور کے خادم ہیں۔ وہ جبرائیل و خادم ہو، اس لیے تو نہیں نا کہا درود شریف، کون سا درود شریف تاج والوں نے؟ وہ جبرائیل و خادم ہو، جبریل بھی خادم ہے جی۔ کبھی رکاب پکڑتے ہیں، کبھی معارض پکڑتے ہیں، کبھی حضور کو کہتے ہیں حضور آپ تشریف رکھیں، کبھی فرماتے ہیں اب آپ حضور اتریں، کبھی کہتے ہیں حضور آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوں جی۔ اشیاء برداری کرتے ہیں آپ کی سواری کی، آپ کے لیے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، کون ہے؟ جبریل۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے پاس محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بلائے گئے ہیں؟ ہاں بلائے گئے ہیں۔ سارا جبریل خادموں والا کام کر رہا ہے معراج میں۔ اگر معراج پڑھ کے تو دیکھیں نا ذرا، آج علامہ صاحب تھوڑا معراج بھی رسولوں کام، معراج پڑھو یار تو پتہ لگے حضور دی شان کی۔ اچھا، یہ علم جو ہے ہمارا وہبی بھی ہے، کسبی بھی ہے۔ اللہ کا علم نہ وہبی ہے نہ کسبی ہے۔ ایک فرق میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کا علم نہ اللہ کو کسی نے دیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کسب کیا ہے اور حاصل کیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جبکہ دیوبندی اہل حدیث جتنے بھی یہ لوگ ہیں جماعت اسلامی والے، ان کے کتابوں میں یہ ہے کہ اللہ کا علم کسبی ہے، کیونکہ علامہ صاحب تقویۃ الایمان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ جب چاہے غیب دریافت کرے۔
دریافت کرنا کسب ہے. دریافت تو صاحب دلشاد صاحب کریں گے نا. کوئی ڈاکٹر کرے گا، شوگر کا نسخہ دریافت کرے گا. کوئی زمیندار جو ہے نا اچھی فصل دریافت کرے گا، کس بیج سے ہوگی وہ دریافت کرے گا، کس سے سیکھے گا. دریافت میں سیکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سیکھنے سے، دریافت کرنے سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے سے بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ علم لینے سے بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی پاک ہے کہ اللہ کا علم زیادہ ہو جائے. زیادہ وہ ہوتا ہے جو پہلے کم ہو. میرا علم زیادہ ہو سکتا ہے، اوپر نبی کا علم بھی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا علم نہیں زیادہ ہو سکتا. ان باتوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر شے کا عالم ہے، ہمیشہ سے ہی. اور علم کے بارے میں ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، آپ چھلانگ مار کے ہر آدمی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہے. آپ تو نماز کی قدر و قیمت نہیں جانتے، ہر بندے کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. جس نے وضو کیا ہوا اس کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، جس کے بارے میں پتہ ہے اس نے وضو نہیں کیا اس کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. حد ہو گئی علامہ صاحب. پتہ بھی اس کا وضو نہیں ہے، اس کا دل جو ہے نا وہ خوشگوار عقیدے سے دھلا ہوا نہیں ہے، عمدہ عقیدے سے. اس نے بد عقیدگی کا وضو اندر سے کیا ہوا ہے. باہر تو اس نے پانی بڑا استعمال کیا ہے، لیکن اندر اس نے بد عقیدگی کا وضو کیا ہوا ہے. اس بندے کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں. کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، بتایا بھی ہے. اب میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جب جائے غیب دریافت کرے، اور ہمارے علماء نے کہا اللہ ہمیشہ سے عالم ہے، اللہ کو دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ہمیشہ سے ہر شے کا عالم ہے. اچھا پھر انہوں نے یہ کہا اللہ کے علم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہو چکا ہے نا اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے گلاس پکڑا وہ اللہ جانتا ہے. پیر افضل قادری نے، میرے بندے نے گلاس پکڑ لیا، اس کو جانتا ہے. لیکن گلاس پکڑنے سے پہلے اللہ کو کوئی پتہ نہیں تھا اس نے گلاس پکڑنا ہے. جب پکڑا تو اللہ کے علم میں آ گیا. یہ بالکل میرے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں، دیابنا کی اردو زبان میں کتابیں ہیں. ہاں جی. اور ان کا بڑا مولوی ہے مولوی حسین علی، جس نے بلغت الحران لکھی ہے. صفحہ نمبر 157 پر لکھا ہے کہ انسان خود مختار ہے، اچھے کام کریں یا برے. اللہ کو پہلے سے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کریں گے، اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا. بندہ کم کر لے تو اللہ کو پتہ لگتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عقیدہ تقدیر میں اختلاف کرتے ہیں اہل سنت و جماعت سے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جو شخص کہے اللہ واقعہ ہونے سے پہلے اس کو نہیں جانتا تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہونا ہے، وہ کافر ہے جو یہ عقیدہ رکھے. انہوں نے اس بات کو توڑا. انہوں نے کہا جو ہو چکا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اب میں دوبارہ گلاس میں پکڑنے لگا ہوں، پکڑنے سے پہلے کون نہیں اللہ کے علم میں. پکڑا ہے تو اللہ کے علم میں آ گیا. جی پکڑا ہے تو اللہ کے علم میں آ گیا. جی کہ گلاس پکڑ لیا، پکڑنے سے پہلے اللہ کو کوئی پتہ نہیں. یہ ان کی کتابوں میں لکھا. اسی لیے کہتے ہیں لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. قبلہ اس لیے بدلا ہے تاکہ ہم معلوم کریں، تاکہ ہم معلوم کریں. اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، مدرسہ دیوبند کے پرنسپل کا ترجمہ، شیخ الہند کا، تاکہ ہم معلوم کریں. معلوم کون کرتا ہے جی؟ پھر دوسرا ترجمہ کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے. معلوم کس کو ہوتا ہے؟ جو پہلے جاہل ہو، جو پہلے بے علم ہو اس کو معلوم ہوتا ہے کوئی بات. جو پہلے علم سے کورا ہو اس علم سے. تو ہمارے علماء نے ترجمہ کیا تاکہ ہم دیکھیں کون رسول کی پیروی. ہم دیکھیں. دیکھنے میں کوئی جہل باری تعالیٰ لازم نہیں آتا. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہی کامل ہے، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے. البتہ جس چیز کا اللہ کو ہمیشہ سے علم ہے، جب وہ نہیں ہوتی اور وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اور وہ وقت آ جاتا ہے اس سے اس کام کے ہونے کا،
فوراً اس کا علم، اللہ کا علم اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے. ہاں جی، متعلق ہونے میں حدوث ہے، علم میں حدوث کوئی نہیں. یہ بڑا بریک مسئلہ میں نے بیان کر دیا جی. تو یہ اللہ کے علم کے بارے میں. باقی رہ گیا بندوں کا علم، پھر بیان کروں گا پھر کبھی انشاءاللہ. یہ تو اللہ کے علم، میں نے علم پر ہی بات کیا، موضوع سے نکل نہیں ہے. میں ماشاءاللہ خواتین بھی موجود ہیں. خواتین نے بڑا کام کیا ہے. سیدہ نفیسہ تھیں حضرت امام حسن کی پوتے کی پوتی، اور وہ مصر کے لوگ ان کو لے گئے مدینہ شریف سے، اور بزرگ عمر میں تھیں. تو حضرت امام شافعی بھی ادھر منتقل ہو گئے مصر میں، اسی لیے وہاں جامعۃ الازہر میں شافعی مذہب ہے وہاں کے علماء کا. امام شافعی نے ادھر ہی ان کا انتقال ہوا، اور امام شافعی نے وصیت کی جب میں وفات پا جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے سیدہ نفیسہ کے گھر کے سامنے سے گزارنا ہے، ان سے دعا کرانی ہے، ان سے کرانی ہے دعا. جب لے کر آئے تو آپ نے میں دعا کیا کرنی ہے، میں ان کا جنازہ خود پڑھتی ہوں. سب عورتیں صفے بنا لو، کچھ مردوں نے بھی صفے بنا لی، اور آپ نے پہلا جنازہ آپ نے پڑھا دیا سیدہ نفیسہ نے. نماز تسبیح عورتوں کی ثابت کر رہا ہوں حضرت. ہاں جی، عورتوں کی نماز تسبیح ثابت کر رہا ہوں. تو بہرحال سیدہ نفیسہ کے بعد امام احمد حنبل بھی آتے تھے اور امام شافعی بھی آتے تھے. دو بڑے امام سیدہ نفیسہ سے علم حاصل کرتے تھے، اور سیدہ نفیسہ بہت بڑی عالمہ تھیں اور عارفہ تھیں، ولیہ کاملہ تھیں. آج بھی ان کی یہ کرامت ہے کہ اگر کوئی آدمی پوری عقیدت رکھ کر ان کا ختم دلائے اور نظر مانے کہ میرا کام ہو گیا تو میں ان کو ثواب چاہنے کے لیے یہ کام کروں گا، تو یہ کام ہو جاتا ہے. آپ کی نظر ماننے سے نہ کام سیدھے ہو جاتے ہیں. اب بھی تو سیدہ نفیسہ خاتون تھی نا، تو انہوں نے اتنا علم پڑھا کہ ائمہ اہل سنت نے ان سے علم حاصل کیا. امام شافعی جیسے اماموں نے، امام احمد بن محمد بن حنبل جیسے اماموں نے ان کے پاس پڑھا. عورتوں کا بہت کردار ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں. اور آدھا علم تو حضرت عائشہ نے دیا ہے نا لوگوں کو. جو گھر کی ایک زندگی باہر کی ہوتی ہے، دروازے سے باہر کی، ایک اندر کی. علم تقسیم ہو گیا دو حصوں میں، ایک اندر کی زندگی، ایک باہر کی زندگی. اندر کی زندگی کا علم جو ہے حضرت عائشہ نے دیا امت کو. تو اندر کی زندگی کے بارے میں حضرت عمر فاروق جیسے صحابہ آپ سے رہنمائی حاصل کرتے، بلکہ ایک دفعہ سب نے کی. غسل کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس بات سے غسل فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کچھ صحابہ کہتے تھے ہو جاتا ہے، کچھ کہتے تھے اس سے نہیں ہوتا. وہ میں بیان نہیں کرتا، خواتین سونی ہیں. تو حضرت عمر فاروق، حضرت علی جیسے صحابہ نے کہا کہ ام المومنین سے یہ مسئلہ حل کراؤ. ام المومنین نے فرمایا اس صورت سے غسل فرض ہو جاتا ہے. سب نے مان لیا، صحابہ کا اختلاف ختم ہو گیا. ہاں جی، صحابہ کا مسئلہ میں اختلاف جو تھا نا وہ آپ نے ختم کر دیا. تو آج بھی خواتین بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں. اگر عالمہ ہو، باعمل ہو ماں، تو وہ کارج ہے بچے کے لیے. پہلا کارج ہے، پہلا سکول وہی ہے. وہ بچے کی تربیت صحیح کر سکتی ہے. لوری بھی دے نا بچے نو، اللہ اللہ کریا کر، خالی دم نہ رہیا کر، مدد تیری یا رسول، دل وچ غم نہ کریا کر. یہ سارے اما ہی لوری دے سن. ہاں جی، تے علیمہ تو سادیہ دی لوری صاحبزادہ صاحب تو سنا دیں گے. ہاں جی، لوری دیو گے بچیاں نو تے بچے دی تربیت ہوگی نا. تے جے تسی ٹی وی کے بعد ہو گے فلماں بکھاؤ گے بچیاں نو تو پھر تربیت کیا ہونی ہے. اس لیے خاتون کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ پلید کپڑوں سے نماز پڑھو گے. میں صاف بتا رہا ہوں، اگر آپ کی عورت کو پتہ نہیں نجاست غلیظہ کیا ہوتی ہے، خفیفہ کیا ہوتی ہے، کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تو آپ پلید کپڑوں سے نماز پڑھیں گے، آپ کی نمازیں گی.
اور آپ کی زندگی میں بے شمار خرابیاں پیدا ہوں گی اگر آپ کی بیوی کے پاس علم نہیں ہوگا۔ رشتہ بھی کرتے وقت دیکھیں یہ بیٹی جس کا رشتہ لے رہے ہیں یہ شریعت کو جانتی ہے کہ نہیں جانتی، نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، پردہ کر دیا کہ نہیں کرتی، شرم و حیا رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو فالو کرتی ہے یا آج کل کی جو باغیہ عورتیں ہیں، یہ بغیہ کہہ لو، بغیہ کہنا چاہیے، بغیہ عربی میں کنجری کو کہتے ہیں، یہ کنجریوں کی کو فالو کرتی ہے، کنجریوں کو۔ آج کل تو ستارے بن گئے ہیں جی، یہ فلاں جو ہے ستارہ ہے، فلاں جو ہے وہ بھی ستارہ ہے، یہ ستارے ہیں جی، یہ فلمی سٹار ہیں جی، کمال ہو گئی ہے۔ جو لوگوں کو ہمارے لوگوں کو دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ ہمارے ستارے بن گئے۔ حضور نے تو صحابہ کو ستارے فرمایا ہے جی، ہم نے ان کنجروں کو ستارہ بنا دیا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ دیکھو شیر اسلام بیٹھا ہوا، کھڑے ہو گئے، وہ کھاؤ یار، اٹھو۔ بہت بڑا کنجر خانہ کھاریاں کینٹ کے سامنے 90 دن کے لیے، ایک دن کے لیے نہیں، 90 دن کی مزدوری، اس میں فحشہ عورتیں ہیں، وہ سارے اپنے کرتب دکھاتی ہیں، پھر لوگ ان کا سودا کر کے ساتھ لے جاتے ہیں، اس میں جوا ہے، اس میں منشیات ہیں۔ کسی افسر کی مجال نہیں اس کو روکے کیونکہ انہوں نے اجازت لی ہوئی ہے کسی بڑے افسر سے فوج کے۔ اب کون ان کو روکے؟ ہاں جی، اور وہ چھامنی کے سامنے ہے، 90 دن کی اجازت ہے۔ انہوں نے بغیر کسی طاقت کے، لڑائی کے، جھگڑے کے، صرف اپنی زبان سے پورا حق ادا کیا روکنے کا۔ وہ افسر متاثر ہوا، اس نے پھر کور کمانڈر سے ان کی بات کرائی ٹیلی فون پر، کور کمانڈر سے، ہاں جی، کور کمانڈر سے بھی انہوں نے بات کی، زبردست بات کی۔ انہوں نے کچھ بند کر دیتے ہیں، کچھ جن پر اعتراض ہے باقی رہنے دو۔ انہوں نے کہا جی شراب میں بھی کچھ ہوتا ہے، زنا میں بھی کچھ ہوتا ہے، کچھ زنا بند کر دیتے ہیں، ہاں جی، لواطت میں بھی کچھ ہوتا ہے، چوری میں بھی کچھ ہوتا ہے، کچھ چوری بند کر دیتے ہیں، باقی رہنے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ سارے ہی بند کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، ہاں جی۔ اور یہ بھی کہا اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آئیں گے، پھر بڑا فساد پیدا ہوگا۔ انہوں نے متاثر ہوئے، میں نے بھی ان کی سفارش کی بڑی اونچی جگہ پر، چیف آف دی آرمی سٹاف تک میں نے لکھ کے بھیجا یہ بند ہونا چاہیے۔ اوپر سے بھی آرڈر آ گئے، نیچے سے بھی معاملہ سیدھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی آج کیا وار ہے؟ اتوار کو۔ انہوں نے کہا جی جمعرات کو سارا اٹھا لو، جمعرات کو سارے کیمپ، سارا کنجر خانہ اٹھا لو۔ تو میں نے اپنے جلسے میں کہا ان کو کنجر یار کہا کرو، یا ہم پرانے زمانے میں تو کنجر ہی کہتے تھے، فلاں جگہ پر کنجر آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں جی فلاں جگہ پر جی آئے ہوئے ہیں، گلوکار آئے ہوئے ہیں، جی گلوکار، اور گلوکار تو کوئی نعت خانہ ہے جو سرکار کی نعت پڑھتا ہے وہ گلوکار ہے۔ یہ گلوکار کیسے بن کے کنجر لوگ؟ آپ خود ان کی عزت افزائی کر رہے ہیں، ان کو اونچے اونچے نام دیتے ہیں جو آپ کی نوجوانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ خواتین کے لیے یہی ہے، اس صاحبزادہ صاحب کی سب سے پہلے تو مرید بن جائے ساری۔ سنیں خواتین، صاحبزادہ ارشاد قادری سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے اس زمانے میں، اتنا متقی پرہیزگار شخص، اتنا باعمل اور عالم ربانی، اتنا صالح اور نیک، جس کی جوانی بھی اچھی گزری، اور اب تو ماشاءاللہ جوانی سے آگے نکل گئے ہیں نا، تو داڑھی مبارک سفید ہو گئی ہے، اب تو یہ تقوی کی معراج پر ہیں۔ ساریاں بیبیاں نے دی بیعت کر لو جنہاں بیعت نہیں کدھر کی تھی، ساریاں بیبیاں نے دی بیعت کر لو، انہاں دی رہنمائی چلو، تے باقی دیاں بیبیاں ٹھٹے پوڑ دیاں ساری بیعت ہو جاؤ، والدہ نے پنڈاں دیاں ساری بیعت ہو جاؤ، اج ہی بیعت ہو، اج نہیں تے کل ہو جاؤ، یہ چنا تاخیر نہ کرو۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی کام جو ہے تاخیر کی جائے تو بعد میں پھر بندہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی آدمی دنیا میں نہ رہے تو پھر کیسے کام ہوتا ہے، اس لیے اس وقت موقع ہے۔ دوسرا، اس جامعہ کی مددگار بن جاؤ۔ ایک میں حدیث پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا، مرفوعاً بھی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا، لیکن میں مولا علی کا قول پیش کرتا ہوں، کن عالماً او متعلماً او جلیساً لہما او ناصراً لہما فلا تکن الخامسہ فتخلق۔ حضور فرماتے ہیں یا تو عالم بن، یا طالب علم بن، یا ان کے پاس بیٹھنے والا بن جا، یا ان کی مدد کرنے والا بن جا۔ پانچواں نہ بننا، ہلاک ہو جائے گا۔ علاقے سے مراد ہے دوزخ میں چلا جائے گا۔